جاتی ہے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی یا پروسیکیوشن کی یہ دلیل جو ہے اس میں کوئی اتنی جان نہیں اور صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایسے جو دلائل ہیں پروسیکیوشن کی دلیل میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی ویٹ نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پروسیکیوشن کی یہ جو دلائل انہوں نے آج لیے ہیں اس کا صرف ایک ہی اینگل ہے کہ کسی طریقے سے آج یہ کیس شروع نہ ہو پاتا اور آج کے دن جو ہے اس کو ٹالا جائے کسی طریقے سے۔ جن سیکشنز میں ہم نے اپیل دائر کی ہے وہی درست سیکشنز ہیں۔ جن سیکشنز میں اپیل ہائی کورٹ سنے گا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جرم کی سزائے موت ہو اور اس کی اپیل نہ ہو؟ قانون یہ کہتا ہے کہ سزائے موت جس کی سزا ہو وہ چاہے اپیل دائر کرے یا نہ کرے، ہائی کورٹ خود اس کی کریکٹنس چیک کرے گا۔ سی آر پی سی اپلائی ہوتا ہے، 410 کی اپیل ہے، ساتھ میں سیکشن 10 کی اپیل ہے۔ اس کو میں صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کہوں گا اور کچھ نہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہماری یہ اپیل درست سیکشن میں اور اسی سیکشن میں سنی بھی جائے گی۔ جب ضمانت بھی آئی تھی تو ضمانت میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ضمانت کے تو سیکشنز ہی موجود نہیں ہیں۔ پرانا قانون ہے، 100 سال پرانا قانون ہے، بہت چند ایک اس میں پروسیکیوشنز ہوئی ہیں۔ کبھی کسی نے اس سے پہلے بے وقوفی نہیں کی ہے کہ وزیر اعظم کو یا فورن منسٹر کو پروسیکیوٹ کیا جائے، سو اس دفعہ کر لی ہے، اور کرنے کے بعد بھی جو آج آرگیومنٹ لیا ہے اس آرگیومنٹ کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، صرف وقت ڈالنے کی دیر ہے۔ صرف آج دیکھا یہ سرکار نے کہ ان کی اپیلوں کو نمبر لگ گیا ہے اور اپیلیں آرگیو کرنی شروع کر رہی ہیں، تو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آ کر بلا وجہ اس سٹیج پر یہ آبجیکشن لینا اور اس پر دلائل شروع کر دینا، میرا خیال ہے کہ دس واز اونلی ڈن ٹو فرسٹریٹ دا پروسیڈنگس، نتھنگ ایلس۔ اس کا اور کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ جو گورننگ لا ہے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اگر آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو چلا دیں۔ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 کا گورننگ لا ہے، اس کا سیکشن 10 آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اپیل لائی کرے گی ہائی کورٹ میں، کہاں سے؟ اسپیشل جج کے فیصلے کے اگینسٹ۔ تو یہ تو پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کرمنل جسٹس سسٹم کبھی بھی اتنا انفیئر نہیں ہوا کہ کسی شخص کو اپیل کا رائٹ ہی نہ ہو۔ تو آج سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ 2 جج نہیں سن سکتے، بلکہ ایک بھی نہیں سن سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ سو ان کی جسٹ یہ ہے کہ جو جج ابو اسناد ذوالقرنین اسپیشل جج آفیشل سیکرٹس ایکٹ نے جو کیا اور جیسے فیصلہ لکھا وہ فائنلٹی ہے، منوان تسلیم کر اس لیا کو جائے۔ منوان تسلیم کریں، اس کے اوپر کوئی اپیل کا رائٹ نہیں ہے۔ ججز نے اینڈ میں یہ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو اپیل کا رائٹ نہ ہو۔ جب اس حد تک بات تسلیم کر لی تو مجھے آگے اپیل آرگو کرنے کا موقع ملے گا۔ سو انہوں نے کہا کہ اپیل کا رائٹ تو ہے، یہ تو ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، اب صرف ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے سیکشن ڈالے ہیں وہی سیکشن درست ہیں یا کوئی اور سیکشن ہے، اس پر ہمیں پرسوں اسسٹ کر دیں ود دی ہیلپ آف۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپیل جو ہے یہ آگے چلے گی، چاہے دیکھیں اپیل کی صورت میں چلے یا ریٹ کی ریٹ صورت کی صورت میں، اور میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ یہ اپیل کی صورت میں چلے گی، جس میں ہم نے یہ ڈالے ہیں سیکشن، وہ ریٹ کی صورت میں نہیں ہوگی۔ جو سیکشنز ہم نے، جو ہماری پوزیشن ہے انشاءاللہ یہی رہے گی اور اسی پر قائم۔ اچھا، یہ 100 سال پرانا قانون جیسے کہ آپ نے فرمایا 100 سال پرانا قانون ہے، اور پہلی قسم کا یہ کیس بھی ہے پاکستان کے اندر، ایسا کیس بھی پہلے نہیں ہوا جس میں کسی کو بھی اس میں کنوکٹ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ہے اور ان کا یہ کیس اب آگے آپ کیسے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج جو سیکشن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پڑھ کر سنائی تو اس میں واقعی کوئی اپیل کا ذکر موجود تو نہیں ہے۔ دیکھیں آفیشیل ایک ہے قانون جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا ہے، 101 سال پرانا ہو گیا۔ 100 سال کا تب تھا جب وہ شروع کیا، وہ 1923 کا ہے، تو اب 2024 ہو گیا۔ اس قانون کو جو لا ریگولیٹ کرے گا وہ ہے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 کا۔ اس کے اندر بھی بہت کم شاذ و نادر، بلکہ نہ ہونے کے بعد جو ہوئی ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہوئی ہیں، جو ملٹری کورٹس کے اندر ہوئی ہیں وہ 199 میں ان کا جوڈیشل ریویو ہوتا ہے۔ سو اس کے اندر کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر واضح طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ پرسوں بہتر طریقے سے سرکار کو نظر آئے گا۔
ٹھیک ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور ہم اپنی کوئی پوزیشن نہیں بدلیں گے. ابھی آگے جو کیسز ہیں ظاہر ہے توشہ خانہ کا کیس بھی ہے, عدت میں نکاح کا کیس بھی ہے, تو آپ کی نظر میں عمران خان جو ہے کیونکہ پارٹی کی طرف سے لوگوں کی طرف سے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت جلد ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی, ایک فیئر اسٹیمیٹ اگر لگائیں تو آپ کے خیال میں وہ کتنا عرصے میں باہر آ جائیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلی سماعت پر دلائل قمر صاحب بات یہ ہے کہ آج دن تک عمران خان صاحب کو جتنی بھی ریلیفس ملی ہے نا وہ سب ان کے زور بازو اور قانونی ٹیم نے اپنے زور بازو پر لی. کوئی لوز بال نہیں ہمیں پھینکی گئی کہ اس پر چھکا مار دیں پڑھ کے, کوئی فکسڈ میچ نہیں کھیلا. فکسڈ میچز کھیلے سرکار نے جج صاحب کے ساتھ مل کے بہت فکسڈ میچز کھیلے, ڈیفینس نے کوئی فکسڈ میچ نہیں کھیلا. جتنے کیس بنائے ہیں لیگل ٹیم نے ان کو میرٹس کے اوپر آپ لے کر چلیں. جیسے 3 کیسز فٹافٹ کنکلوڈ ہو گئے, آپ 3 کیسز کی اپیلیں بھی فٹافٹ لگا دیں. افطاری سے پہلے ساری اپیلیں بھی ختم ہوں گی. سو وے دیر از اے وش, ول دیر از اے وے. سو آپ ول بنائیں کہ ان کیسز کو جو بڑے کانٹروورشل کیسز ہیں جن سے بڑی بدنامی ہوئی ہے جوڈیشری کی, ان کیسز کو آپ بیک ٹو بیک 3 دن آپ لگائیں تو یہ سارے کے سارے کیسز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے آگے کلیئر ہو جائے گا. کوئی بھی فیئر ٹرائل نہیں تھا اور چاہتی پروسیکیوشن یہی ہے. میں نے پہلے بھی بولا آج سرکار کیا چاہ رہی ہے کہ اپیل نہ کھولے, اپیل کیوں نہ کھولے تاکہ ایویڈنس نہ پڑے. اگر آپ نے اچھا کیس ثابت کیا تو آپ کو کس بات کا ڈر, اپیل ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی یا کیسے ہوگی آج نہ شروع کریں. آپ اندر اپیل پڑھنا شروع کریں اور ثابت کریں کہ ان دونوں نے ان دونوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن, اس طرف تو وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے, کیس تو وہ کھولنا ہی نہیں چاہ رہے. بات پروسیجر کی کریں جو کہ نیچے فالو نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. سلمان صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ سلمان صدر صاحب تھے. ہماری آج جو ٹیم ہے ILF کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی. سلمان صدر صاحب بقایا سارے دوست, اور اس میں جو پراسیکیوشن کی کوشش یہ تھی کہ آج کیس بالکل نہ سنا جائے. ٹھیک ہے جی, تو پرسوں کے لیے ڈیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اسلام آباد نیوز اردو کے نام سے.